بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹیج پہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی صدر داؤد شاہ صاحب اور جنرل سیکرٹری رند صاحب اور داؤد دھمان خیل صاحب اور یہاں پہ بیٹھے ہوئے نقیب صاحب اور صوبائی کیبنٹ کے ممبران اور میڈیا صحافین حضرات، آپ سب کی اجازت سے جیسے داؤد شاہ صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف نے جس طرح اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی، 9 مئی کے بعد جس طرح ان کے کارکنوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، بلکہ ان سے ایک جمہوری حق چھینا گیا کہ وہ اظہار رائے کے لیے نہ کبھی جلسے جلوس کر سکتے تھے اور نہ ہی وہ کھل کر اپنے رائے عوام تک پہنچا سکتے تھے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے جو تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے، 9 مئی کے بعد جو مقبولیت پائی تحریک انصاف نے، تو وہ میڈیا حضرات کے لوگوں کو بھی پتہ ہے اور پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ آج اگر عوام میں اگر واحد پارٹی ہے تو وہ تحریک انصاف ہی ہے، جو کہ اس ملک پہ جو 75 سال سے جس ملک کو جس جگہ پہ کھڑا کیا ہے، تو یہ ان سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور آج اگر عمران خان صاحب اگر جیل میں ہے تو وہ کیوں جیل میں ہے، یہ سب کو یہ پتہ ہے، کیونکہ انہوں نے اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے جو ایک بہتر زندگی چاہیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فورن پالیسی بھی خود بنائے، وہ چاہتے تھے کہ داخلہ پالیسی بھی جو عوام سے الیکٹ ہو کر آئے وہی وہ پالیسی بنائے، تاکہ عوام کی بہتری کے لیے اور اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے یا اس ملک میں جو حالات ہے اس حالات کو بہتر کرنے کے لیے وہ سٹینڈ لیے، اور اس سٹینڈ کے بدولت ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جو سٹینڈ لیا اس سٹینڈ کے بدولت ان کو آج جیل میں بٹھایا گیا، اور اس جیل کے بٹھانے کے باوجود آپ نے دیکھا 2024 الیکشن میں کہ پورا مینڈیٹ جو جتنے بھی پاکستانی عوام نے ان کو جس طرح مینڈیٹ دیا گیا، اور اس کے بعد جو الیکشن سے پہلے جو سیاسی انجینئرنگ کی گئی، اس کے باوجود چاہے جوڈیشری ہو، چاہے بیوروکریسی ہو، چاہے جتنے بھی پولیٹیشنز ہو، جس طرح ان کے لیے گراؤنڈ بنایا گیا پی ڈی ایم حکومت کے لیے، اس کے باوجود بھی عمران خان اور پی ٹی آئی نے 2/3 اکثریت حاصل کی، مگر جس طرح ان کے ساتھ اور عوام کے ساتھ 47 نمبر فارم کے اس مینڈیٹ کو چرانے کی کوشش کی گئی اور بلکہ چرائی، اور آج جو ایوان میں بیٹھے ہوئے وہ عوام کے الیکٹڈ ہوئے نمائندے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کن کے نمائندے اور کن کے ایما پر وہ آج اسمبلی پہنچے ہیں، اور وہ لوگ جو اس ملک کے ساتھ نہ کہ پہلے خیر خواہ تھے اور نہ آج خیر خواہ ہے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اقتدار کے کرسی تک پہنچ کر وہ اپنی جائیدادیں بنا سکے، کرپشن کر سکے، اس ملک کو یا عوام کو جس تاریخی مہنگائی اور بے روزگاری کو اس دلدل میں پہنچانے والوں کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ پی ڈی ایم حکومت تھی، اور وہ لوگ تھے جو نہ ہی 18ویں ترمیم جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو بھی جس طرح 18ویں ترمیم پاس کی گئی، اس کے باوجود صوبوں کو جو وہ اختیار ہے وہ نہیں دیا جا رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہم اس سے پہلے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ میں سیاست کر رہے تھے، ان کا بھی یہی سٹینڈ تھا کہ صوبوں کی خود مختاری اور صوبوں کو خود مختاری دی جائے، اور ساتھ میں یہ جو پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ کھڑے رہے، اور یہ عمران خان کی جو تحریک انصاف یہ پارٹی ہے، انہوں نے جو مزاحمت کا راستہ اختیار کیا ہے، یہ ملک گیر مزاحمت کر رہے اور اس کی قیمت بھی ادا چکے ہیں، بہت زیادہ ورکرز نے اور ان کی لیڈرشپ نے بہت بڑی قیمت ادا چکی ہے۔ اس میں 9 مئی کے بعد جو ان کے ورکرز شہید ہوئے ہیں، تو یہ جو پارٹی ہے یہ پارٹی ابھی شہیدوں کے خون پہ کھڑی ہے، اور یہ قربانی ہمیں یقین ہے کہ یہ قربانی کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، عمران خان کی ویژن کو دیکھتے ہوئے کہ وہ صوبوں کی خود مختاری چاہتے ہیں اور ہر قوم کو وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حق پہنچے، ان کے وسائل پہ اختیار ہو۔ ہمارا تو یہی، ہمارا جو چھوٹا صوبہ ہے بلوچستان، ہم تو یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے وسائل پہ ہمیں حقوق دیا جائے، اور ہمیں
سیاسی فیصلے کا اختیار دیا جائے، نہ کہ یہاں پہ 47 نمبر پہ جو آپ کو پتہ ہے ہر الیکشن میں اس طرح بلوچستان میں ہوتا ہے کہ 47 فارم پہ لوگوں کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، یا تو وہ لوگ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈرگز مافیاز ہوتے ہیں، یا تو وہ قاتل ہوتے ہیں، یا تو وہ سیاست کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے، نہ ہی عوام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جو پی ٹی آئی جو آپ دیکھ رہے، داؤد شاہ کاکڑ صاحب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان ہیں، صوبائی صدارت پہ اگر آج وہ بیٹھے ہوئے تو اس کا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پارٹی میں کتنی جمہوریت ہے۔ نہ داؤد شاہ صاحب کوئی سردار ہے، نہ کوئی نواب ہے، مگر پھر بھی ان کو یہ جگہ ملی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پارٹی میں جمہوریت بھی ہے، اور جمہوریت کی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تحریک انصاف میں آج شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، ہمارے جتنے بھی آئے ہوئے دوست ہیں ان سب کے ساتھ ہم تحریک انصاف میں شمولیت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس تنظیم کو صوبے کی سپورٹ سے انشاءاللہ آگے لے کر جائیں گے، اس تنظیم کو بہتر کریں گے، اور ان جو صوبائی کابینہ ہے، ضلعی کابینہ ہے، مرکز کی طرف سے ہمیں سپورٹ چاہیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں اس ٹائم جو سب سے مقبول پارٹی ہے وہ پی ٹی آئی ہے، اور اس سارے سپورٹ کو، اس سارے عوام کو ایک آرگنائز طریقے تنظیم کے تحت ہم لے کر آئیں گے، اور اس پارٹی کو آگے لے کر جائیں گے۔ اس صوبے کے لیے ہم کام کرنا چاہتے ہیں، ایک مظلوم عوام کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ سب کو پتہ ہے ہمارا علاقہ جو ہے بلوچستان جو ہے سب سے زیادہ پسماندہ ہے۔ تو ہم اس کے لیے کام کریں گے، اس کے لیے دن رات جدوجہد کریں گے، اور اس کے لیے عوام کی بھی سپورٹ کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بہتر ڈائریکشن کی طرف پولیٹکس کریں اور ایک اچھا کام کر سکے۔ تو میں داؤد شاہ صاحب اور رند صاحب اور ان کی صوبائی کیبنٹ کا، داؤد عثمان خیل صاحب کا، نور محمد لونی صاحب کا، مرکزی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور نقیب اللہ کاکڑ صاحب، ولید ارمان صاحب، ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آئے ہمارے ساتھ یہاں، آج ہمارے ساتھ شمولیت پہ اس موقع پہ موجود ہے۔ صافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا۔